کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، خوابوں کا خدا الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی الاسلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور، اللہ نے ایک کی قبول کر دی، دوسرے کو کی قبول نہیں کی، تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ، یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تو دوستیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں لاش کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے نا، تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی۔ جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر وبال ہوگا، اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو ریدی تو اسے پتہ چل گیا، اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں۔ اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا۔ تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے، انہوں نے مذاق اڑانا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا، اللہ نے سکھانے کے لیے کیا، تو اللہ کر سکتا ہے معجزات۔ تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا ہے افسوس، میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا۔ پھر وہ نادم ہو گیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا، یا فساد فی الارض کی وجہ سے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں، اس وقت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں۔ جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں، اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا، اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا، اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا ہے یہ قاتل کون تھا، قابیل تھا یا حابیل تھا۔ بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے، اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے، حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے۔ تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھوں، آسان طریقہ ہے۔ یہ ایک مدنی ٹوٹکا آپ کو بتا دیں، یاد کریں۔ باقی وہ جو ڈیٹیلز ملتی ہیں نا کہ وہ چکر تھا، تورات میں بھی ایون نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو، جس سے آپ دیکھیں ارطغرل ڈرامہ ہے، اب وہ ارطغرل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لو سٹوریز انہوں نے ڈال کے نا اسے ایک رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان نسل دیکھے۔ تو یہ میرے خیال کسی نے قابیل حابیل میں بھی نا رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ یہ واقعی اس وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور ریزن تھی، کسی اور وجہ سے تھا، یا ان کی ویسے آپس میں ٹھن گئی کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے حضور کون پرہیزگار ہے۔ کیونکہ اگر یہ واقعہ اس طریقے سے ہوتا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، قرآن میں اس طریقے سے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا، اور قرآن میں اگر نہیں ہوا تو تورات میں بھی نہیں۔
میں نے اسپیشلی یعنی تورات اس حوالے سے کئی دفعہ دیکھی ہے. تو اچھا اس میں آپ کو لفظ قابیل نہیں ملے گا, قائن ملے گا, اور حابیل ہی ملے گا. تو بعض اوقات جیسے اب مکہ کی پروننسیشن بکہ بھی ہے, تو ایک لفظ کی 2-3 پروننسیشن بھی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ والی پروننسیشن بھی ملتی ہو. لیکن تورات کے اندر شروع میں چیپٹر ہے پیدائش, اس کے بھی تورات کھولتے ہی 3-4 صفحے پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا, اس میں بھی صرف قربانی کا ذکر ہے کہ دونوں نے کہا ہم قربانی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی قبول ہو. کوئی لڑکی لڑکے والا چکر ہی کوئی نہیں اس کے اندر. تو یہ کسی نے بنی اسرائیل میں عادت تھی نا یہ رنگ بھرنے والی, تو انہوں نے رنگ بھر دیا ہوگا اور وہ اسی طریقے سے پبلک میں یہ نہیں جاری ہے. پھر لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ نسل انسانی شروع میں چلی کیسے ہے؟ نسل انسانی یقیناً شروع میں تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ بہن جو ہے وہ محرم ہے, تو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اللہ نے اسے حکم کے طور پہ نازل کیا. اگر یہ حکم نہ ہو تو یہ محرم والا معاملہ نہ ہوتا. تو شروع میں یقیناً کسی چیز کو چلانے کے لیے اس وقت شریعت کے احکام ڈیفرنٹ تھے, وقت کے ساتھ ساتھ شرعی احکام بدلے ہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک شریعت میں کئی چیزیں جو حلال ہیں پہلے حرام تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ کی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی سجدہ گاہ. لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے, ساری نمازیں اکٹھی کر کے رکھتے تھے, پھر گھر آ کے یا کوئی مسجد ملتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے. جی کتنا مشکل کام تھا. مال غنیمت حلال کر دیا گیا نبی علیہ السلام کے لیے, اگلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا. تو شریعت میں احکامات اس زمانے میں یہ چیز ہوگی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے, اور باقی یہ کہنا کہ صبح پیدا ہوتی تھی شام تک جوان ہو جاتی تھی, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اپنے ٹائم بھی جوان ہوتی ہوگی, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اتنی عمر تھی, تو وہ آپ تھوڑا ان کو جوان ہونے تھے 15-20, یہ کون سا پاکستان انڈیا والا جوان ہونا ہے کہ 35 سال میں شادی ہو رہی ہے. 12-15 سال میں شادی ہو جاتی تھی. تو 12-15 سال کے اندر وہ اس طریقے سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس طریقے سے چلایا ہوگا. خود یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے سورہ نساء کے اندر کہ ہم نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا, اس سے اس کا جوڑا بنایا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما حوا جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے. اور یہ سیم چیز جو ہے تورات میں بھی آپ کو پیدائش چیپٹر میں ملے گی کہ حضرت آدم سے حوا نکلی ہے. تو یہ بھی تو ہوا ہے نا, ان میں سے نکلی ہیں تو وہ بیوی بھی بن گئی. تو ایک اسپیشل کیس تھا. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں شروع جو کام کس طرح چل رہا سی, وہ پائی کیویں بھی چلیا سی, تسی دیکھو ہن کام کی چلانا ہے, اسے چل گیا. تو ظاہر ہے شروع میں اسی طریقے سے عورتوں کو آپشن نظر نہیں آتا کہ چلا ہوگا. تو باقی وہ یہ کہ صبح ہوتی تھی شام کو تک جوان ہو جاتی تھی, پھر کراس کروایا جاتا تھا, اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہاں اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں, اور ایون ابن کثیر نے بھی, ابن جریر طبری نے بھی, ہمارے اہل سنت کے جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا کہ, لیکن ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے, ہم اس کو وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہے یہ کیسے ہوا ہوگا. پر الٹیمیٹلی یہ ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا, اس کے اگینسٹ اللہ نے ایک قانون نازل کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک مسلمان نہیں, انسان, اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اصل میں یہ ہے میسج. آدم کے 2 بچوں کے قتل میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ قتل نہ حق اللہ کو ناپسند ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے انصاف دلا, اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا. اور سن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی, قتل نہ حق اتنی بڑی چیز ہے. اور قتل حق بھی جوڈیشری نے کرنا ہے, یہ نہیں کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا تو میں گولی مار دوں, نہیں, جوڈیشری میں پروف ہوگا, تو نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا. آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ نساء میں اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب, ہمیشہ کی جہنم. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مؤمن کا قتل نہ حق معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگھی جا سکتی ہے, لیکن جس نے کسی ذمی کافر کو بھی قتل کیا جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا, ہے کافر تھا, اس کو ناحق قتل کر دیا,
تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ 40 سال سے آ رہی ہوگی۔ جی اسی لیے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں۔ باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو، قتل کے لیے کہا گیا معاف نہیں کرنا، دیت نہیں لینی، بلڈ منی نہیں لینی، آپشن ضرور ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو، کیونکہ انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال۔ اگر یہ نہیں ہوں گے فارغ۔ مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا۔ اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ احترام جان اور احترام مال کے لیے۔ اور اسے کون سی چیز انشور کرتی ہے؟ جوڈیشری۔ جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ گئی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں۔ آپ نہ حب الوطنی کے نام پر، نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ حق بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی۔ آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لیتے ہیں اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا، اللہ جانے اس کا معاملہ جانے، آپ نہیں کر سکتے، ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے۔ تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل والا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا، اس سے لیسن یہ ملتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے ضرور کروں گا اسی حدیث میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا، اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے۔ اور اس کو سپورٹو وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی ملے گی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور وہ عمل کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی ہوگی۔ یہ اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، طریقہ، جیسے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ طریقہ ہے، احادیث ریٹن فارم میں ائمہ لے کر آئے یہ طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر یہ طریقہ ہے، جہاز پہ اونٹ کی بجائے جہاز کے اوپر سفر کرنا حج کے لیے اونٹ کی بجائے یہ طریقہ ہے۔ یہ سب طریقے ہیں، اس سے اصل دین نہیں بدلا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے، منہ طرف اے سی شریف اور خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، نہیں، یہ ساری چیزیں طریقے ہیں۔ دین وہی ہے، نمازیں وہی ہیں، طریقہ کار وہی ہے، باقی جو دین کو سپورٹیو طریقے ہیں نا، وہ جو بھی اسلام میں کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ برا طریقہ اس نے جاری کیا تھا، قیامت تک قابیل کے اوپر اس کا وبال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس گناہ سے محفوظ ہوں۔ آمین۔